مہر بخاری صاحبہ کے شو میں محمد زبیر صاحب نے پی ایم این ان کے رہنما نے ایک بات کی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب سے متعلق، جو کہ اب کچھ دیر پہلے مہر بخاری صاحبہ نے اسحاق ڈار صاحب سے اس متعلق سوال پوچھا اور انہوں نے اس کا یہ جواب دیا. ابھی سنیے اور پھر ہم محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں. ذرا سوال زبیر صاحب آپ بھی پلیز سنیے گا، پھر رسپونڈ کیجیے گا، دکھائیے گا جی کیا کہنا. محمد زبیر الزام عائد یہ کر رہے ہیں کہ غلطی تو سب آپ کی تھی، پی آئی اے اسٹیل ملز اور فیسکو کی نجکاری جو ہے وہ آخری مراحل میں تھی، لیکن ڈار صاحب نے رکوا دی بقول ان کے. انہوں نے غلط بیانی کی، ان کو کہ پروو کریں، ورنہ میں بہت کچھ کہوں گا، پھر ان کو مصیبت پڑ جائے گی. سر وہ تو کہہ رہے ہیں وہ چیئرمین پرائیویٹائزیشن تھے اور اس کے ہیڈ تھے اور ان کو منسٹریل سٹیٹس دیا ہوا تھا. وہ اپنی جو نان پرفارمنس ہے وہ دوسروں پہ مت ڈالیں. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اپنی نان پرفارمنس، اپنے فیلئر کو دوسری طرف مت پش کریں. زبیر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. سر آپ کا کیا کہنا ہے اس میں؟ اچھا میں تو یہاں لندن میں آیا ہوں، لندن اسکول آف اکنامکس کی پاکستان کانفرنس. کوئی لندن پلان تو نہیں ہے نا کوئی؟ نہیں لندن پلان. دیکھیں میں نے ایک تو میں ڈار صاحب کی پرسنل بالکل بات نہیں اٹیک کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ میرے باس رہے ہیں اور میں عزت بھی کرتا ہوں اور آج بھی عزت کرتا ہوں. لیکن جو میں نے حقائق پیش کیے تھے، کیونکہ وسیم بدامی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان اگر آگے جا رہا ہے اور الیکشن کے بعد ایک سب سے بڑا چیلنج، ایک ون آف دا بگیسٹ چیلنجز از کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا کیا کرنا ہے. ظاہر ہے اس کی یاد دہانی کے لیے میرے سے جب سوال پوچھا تھا تو میں نے بتایا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا وہ بڑا سمپل ہے، اور میں اس میں اکیلا آدمی نہیں ہوں، اس میں کم سے کم 100 سے زیادہ وٹنسز ہیں ہر کیس میں. اور میں اس لیے وضاحت کر دوں 100 سے زیادہ 100 کیسے وٹنسز بنتے ہیں. ایک پرائیویٹائزیشن کا بورڈ ہوتا ہے جس میں کوئی 13-14 لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں 2 کو چھوڑ کے چیئرمین اور سیکرٹری کو چھوڑ کے سارے پرائیویٹ سیکٹر کے اور بہترین اور بہت مانے ہوئے اپنے اپنے بیک گراؤنڈ کے. پھر ایک کابینہ کی نجکاری کمیٹی ہوتی ہے جس میں تقریباً تمام فیڈرل اکانومی ریلیٹڈ منسٹرز ہوتے ہیں، اسٹیٹ منسٹرز ہوتے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک ہوتا ہے. کہنے کا مطلب، اور پھر اس کے بعد پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھا تو آئی ایم ایف واز آلسو انوالوڈ. ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہمارے ساتھ کام. پرائیویٹائزیشن نہ ہونا بھی ایک فرد واحد اسحاق ڈار کا تو ویٹو پاور نہیں ہوگا نا کہ انہوں نے کہا نہیں ہونی اس لیے نہیں ہوئی. جی وہ میں بتا دیتا ہوں نا، میں نے کہا تھا کہ ہم نے تقریباً پہلے جو کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشنز تھیں، جو سکسیس سٹوریز تھی، وہ تقریباً $1.8 بلین ہم نے ریز بھی کر دیے تھے. یہ جو 3 نجکاری کا جس کا میں نے ذکر کیا تھا، تقریباً 40 ایکٹیو تھے جس میں تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز تھیں اس میں، اور بینکس تھے، پی آئی اے اسٹیل مل. لیکن سب سے آگے جو ہم لے کے جا رہے تھے، اور یہ 2-2.5-3 سال کا پروسیس ہوتا ہے. تو یہ اکتوبر 2015 کی بات ہے کہ یہ تینوں جو تھے، پاکستان اسٹیل، فیسکو، کیونکہ فیسکو ہماری نظر میں سب سے زیادہ بہترین ڈسٹریبیوشن کمپنی تھی، اس کو ہم سب سے پہلے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈار صاحب کے اپنے پرسنل یعنی ایک شخص کی وجہ سے یہ سارا ریورس ہوا. سر میں بتا دیتا ہوں نا آپ کو، آپ میرا سن لیں ذرا، 1 منٹ سن لیں. سو اسٹیل مل کا جب یہ فائنل فیصلہ سب کچھ ہو چکا تھا، فائنل تھا، تو اس وقت ڈار صاحب نے، اور اس میں میں سب کہہ رہا ہوں وہ تقریباً تمام فائنینشیل ایڈوائزرز جو کہ انوالو تھے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور تمام لوگ انوالو تھے، سب کو یہ پتا ہے اور یہ ریکارڈ ہے، یہ لکھی ہوئی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں وہاں لکھی ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کی نجکاری ابھی نہیں کرتے ہیں، اس کو ہم سندھ کی حکومت کو آفر کر دیتے ہیں. اور وہ لیٹر لکھے گئے سندھ کی حکومت کے ساتھ، 1 سال کورسپونڈنس ہوتی رہی، میٹنگز ہوتی رہی. مراد علی شاہ از اویئر، میں پیپلز پارٹی کو بالکل نہیں بلیم کر رہا، وہ تو ہم نے ان کو جب آفر کی. اب ظاہر سی بات ہے، آپ 2.5-3 سال کے بعد ایک سٹیج پر پہنچے، وہاں جا کے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ایز چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن نجکاری کمیٹی، کابینہ کمیٹی اور نجکاری، اس کے چیئرمین تھے ڈار صاحب، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ سندھ کی حکومت کو آفر کر دیتے ہیں. اب وہ تو نان سٹارٹر تھا نا، آپ نے سارا سٹیج تو کر لیا، ادھر آپ نے آ کے واپس کر دیا. فیسکو کا جو میں کہہ رہا تھا، فیسکو کی بڈز آ چکی تھی، وہ لاسٹ مرحلہ ہوتا ہے، سب کو پتا ہے کہ بڈز کا مطلب کیا ہے، لفافے صرف کھولنے اور اس میں ہر ایک کی بڈز دیکھنی ہے. اس میں بڑے بڑے زبردست پاکستان کے منشا گروپ تھا،
جی پھر فیسکو میں کیا ہوا؟ ڈار صاحب نے کیا کہا جو فیسکو نہیں ہو سکا پرائیویٹائز؟ اب فیسکو کو روکنے کا مطلب یہ تھا نا کہ پیچھے جو 8 دوسری ڈسٹریبیوشن کمپنی جب فیسکو کو روک گیا، انہوں نے کہا جی اس وقت ہم نہیں کریں گے، پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے. یہ اکتوبر 2015 کی بات ہے، پاکستان اسٹیل کی بھی اکتوبر 2015 کی بات ہے. اور پی آئی اے کا جہاں تک تھا، ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی. اس پارلیمنٹری کمیٹی کی ضرورت اس لیے تھی کہ پی آئی اے چلتا تھا 1956 ایکٹ کے تحت، اور آپ کو نجکاری کرنے کے لیے اس کو ایکٹ کو ریورس کرنا تھا، تو اپوزیشن کی ضرورت تھی، مدد کی ضرورت تھی. اس لیے اس کے کچھ 10-15 اجلاس. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا باقاعدہ اس کے ساری کمیٹیز کی موجود ہے. تھینک یو زبیر صاحب، اس میں تفصیل سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ.